تو جھوٹوں کے ماحول میں سچ بولنا جہاد ہے۔ آپ تو ایسی جہاد میں ہو، اور ایک لحاظ سے آپ کا جہاد فوج کے جہاد سے بھی زیادہ ہے۔ فوج کا جہاد تو ہے جب ضرورت پڑے، اور آپ کو روزانہ جہاد کرنا پڑتا ہے، اور آپ کی 24 گھنٹے کی جاب ہے، آپ فون بند نہیں کر سکتے، آپ کی وردی اتری ہو تو بھی آپ وردی میں ہوتے ہیں، اور تنخواہیں آپ کی تھوڑی تھوڑی ہیں، اور مشقت آپ کی اتنی ہے، اور اوپر سے کوئی آپ کی تعریف کرنے والا نہیں، سب آپ کو گالیاں دینے والے ہیں، برا بھلا کہنے والے ہیں۔ حالانکہ آپ کا شعبہ ہی بندگی اور عبادت ہے، اور آپ کے اندر بڑے بڑے اولیاء ہیں جو گھٹ گھٹ کے پس پس کے چٹنی روٹی کھا کے موت کا گلے لگاتے ہیں اور حرام نہیں کرتے۔ یہ جنید بغدادی کے جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں، یہ شیخ عبد القادر جیلانی جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جو اس محکمے میں، ایک تو ساری زندگی آپ کی جہاد ہے، ایک جہاد سرحدوں کا ہے، ایک جہاد اندر کا ہے۔ پھر انتہائی مقدس ہستی حضرت عمر فاروق نے پولیس کے محکمے کی بنیاد رکھی تھی۔ نبوی دور میں، صدیقی دور میں پولیس نہیں تھی۔ حضرت عمر نے اپنے جب خلافت 22 لاکھ مربع میل میں پھیل گئی اور مختلف علاقے قومیں داخل ہوئے اور پھر وہ انتشار ہونے لگے، تو پھر آپ نے محکمہ پولیس کی بنیاد رکھی۔ بہت بابرکت ہستی نے آپ کے محکمے کی بنیاد رکھی ہے۔ میں آپ کو تمام محکموں میں سب سے زیادہ ستایا ہوا سمجھتا ہوں، جو آپ پر اتنے پریشر ہوتے ہیں، کبھی سیاستدانوں کا، کبھی افسروں کا، کبھی مقامی لوگوں کا، اور اس میں پھر آپ کو ذلیل کرنا الگ اور ٹرانسفر کروا دینا الگ، اور جھوٹے خبریں لگوانا الگ۔ تو کچھ پھر پولیس والوں سے بھی ہو جاتا ہے، کوئی فرشتے تو آپ بھی نہیں ہیں، لیکن آپ یقین مانیں جس تکلیف سے آپ گزرتے ہیں اس کے مقابلے میں تو سپاہی کی تنخواہ بھی 1 لاکھ ہونی چاہیے۔ یا تو بیچارہ ایس ایچ او کتنی تنخواہ ہوتی؟ 50,000 فرما رہے ہیں۔ میرے بس میں ہو تو میں تو سپاہی کی تنخواہ بھی 1 لاکھ کر، کہ ان کی جو یہ بیچارے دھکے کھاتے ہیں، پرانی بھیڑی ویگنا تے ٹرے جاندے ہوندے، کھڑ 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 کھڑ، ہارن نہیں وجدا باقی ہر شے وجدی ہوتی، بریک نہیں لگدی باقی ہر شے لگدی۔ اس سے انہیں کی چور نپنے تے بدماش نپنے۔ تو میں آپ کو سلام کرتا ہوں میرے بھائیو۔ اب یہ 4 باتیں اللہ سے مانگ لو۔ ایک سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ میرے نبی کا وعدہ، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ کبھی دھوکہ نہیں دینا ہے، دیانتداری سے قلم چلانا ہے، دیانتداری سے معاملہ کرنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، اب دیکھو میرے نبی کی 2 صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں، صادق امین، سچا اور دیانتدار۔ اگر آپ مجھ سے سوال کرو نا کہ مولانا صاحب اسلام کو 2 لفظوں میں بتاؤ، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، سچائی اور امانت داری۔ اور اب مجھ سے پوچھو کفر کو 2 لفظوں میں بتاؤ، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، جھوٹ اور دھوکے باز۔ اور تیسرا بھائی اپنے اخلاق اچھے کرو، آنے والوں کے ساتھ، آنے والے مظلوم بھی ہوتے ہیں تو ظالم ہوتے ہیں۔ مظلوم آتا ہے لیکن وہ ظالم بن کے جاتا ہے۔ ایک آدمی کی واردات ہوتی ہے، 5 بے گناہوں کو لکھاتا ہے۔ تو ہمارا تو مظلوم بھی ظالم ہے۔ آپ کی ڈیوٹی بہت سخت ہے، خوب اللہ کا روزانہ تھانہ ڈیوٹی پر جانے سے پہلے 2 نفل پڑھ کے گئے کرو کہ یا اللہ میرے ذریعے سے کسی پہ ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو۔ تو دیانتداری اور سچائی یہ آپ کو 4 چاند لگا دے گی، اور اچھے اخلاق۔ آپ کا مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، ابتساموں کا فی وجہ اخیک کا صدقہ، تو اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کے مل، یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرنا، ان کی دعا لینا، یہ آپ کے لیے سینکڑوں حجوں سے بہتر ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا، ایک نوجوان کہنے لگا حج پہ جانا چاہتا ہوں، فرض حج کر لیا تھا اس نے، تو کہا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا جی۔ اس وقت تو حج پہ جانا ایسا نہیں کہ 5 دن ہو کے آ گئے، بڑا عرصہ لگتا تھا۔ فرمایا تو اپنی ماں کے سامنے بیٹھ کے ایک ہی دسترخوان پہ کھانا کھائے، اور وہ تجھے دیکھ کے خوش ہو رہی ہو، یہ میرے نزدیک تیرے نفلی حج سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اگر آپ کے والدین زندہ ہیں، ان کی خدمت کریں، ان کی دعا لیں، ان کی دعائیں اللہ کے عرش کو ہلا دیتی۔
کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی نے بڑی جنت بنانی ہو تو اپنے ماں باپ کی دعا لے. میرے نبی نے فرمایا جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو اویس کرنی بھی جا رہا ہوگا. اویس کرنی نام سنو ہے نا، ماں کی خدمت سے بڑے مشہور ہیں. میں ان کے گاؤں بھی گیا، ان کی قوم سے بھی ملا یمن میں جب جنگ نہیں تھی. ابھی چھوٹا سا گاؤں ہے ان کا، کالے پہاڑوں میں ہے. فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جائیں گے تو اویس بھی جائے گا. جب جنت کے قریب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا باقی چلے جاؤ، اویس کو روک لو. تو وہ گھبرا جائیں گے کہ بوئے تھے آ کے روک لیا، نمی FIR تو نہیں کٹی گئی. کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روک لیا. سبحان اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ذرا پیچھے دیکھو. وہ پیچھے دیکھیں گے تو کھڑے ہوں گے جہنمی، ان میں ان کی قوم بھی کھڑی ہوگی، رشتہ دار بھی کھڑے ہوں گے. اللہ فرمائیں گے تو نے جو ماں کی خدمت کر کے میرا دل خوش کیا ہے، یہ سب جہنمی کھڑے ہیں، جس کے اوپر تو انگلی رکھے گا تیری طفیل جنت میں ڈال دو، تیری طفیل جنت میں ڈال دو. تو یہ اتنی بڑی بندگی ہے، اتنی بڑی رحمت ہے. تو اپنے ماں باپ کے لیے وقت نکالو. آپ گھروں والے ہو تو اپنے بچوں کے لیے گھر میں تھانے دار بن کے نہ جاؤ، خامد بن کے جاؤ، باپ بن کے جاؤ، بھائی بن کے جاؤ. ساری تھانے داری باہر رکھ کے آؤ اور اپنے بچوں کو ٹائم دو، پیار دو، محبت دو. بیوی کو تنخواہیں تھوڑی ہیں، مشکلات زیادہ ہیں، تو میں ایک آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں اللہ کی بارگاہ سے رزق کے حلال دروازے کھلوانے کا. چونکہ رزق کے حلال، چوتھی چیز کیا ہے؟ رزق کے حلال. ایک صحابی تھے سعد بن معاذ، وہ بیٹھے تھے آپ کی محفل میں، تو میرے نبی کی نظر ان کے ہاتھوں پہ پڑی تو وہ بڑے سخت ہارڈ قسم کی. تو آپ نے کہا سعد اے کی کہ یا رسول اللہ اپنے بچوں کے لیے روٹی کماتا ہوں اور خود اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہوں، تو میرے ہاتھ یہ ہیوی ہارڈ ہو گئے، تو مجھے دیکھو. آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور سب کو دکھا کے ایسے بوسہ لیا یوں، اور پھر فرمایا اگلی سنو خوشخبری کہ بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی. تو رزق حلال بہت بڑی دولت ہے، لیکن حلال ہمیشہ تھوڑا ہوگا، حرام ہمیشہ زیادہ ہوگا. اس صبر پہ بڑے عالی شان درجات ملیں گے اور جنت ملے گی اور اللہ راضی ہوگا. بہت پرانی بات ہے، ایک بہت بڑے اللہ کے نیک ولی تھے، میں ان کے پاس بیٹھا تھا، دو بندے آ گئے. تو یہ بات ہے کوئی 40 سال پرانی. تو ان میں سے ایک کہنے لگا حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے. کہ بہت سارا دے. یوں اس نے ہاتھ پھیلائے. اس ایکشن کی وجہ سے یہ قصہ میں آج تک نہیں بھولا ہوں. اللہ رزق حلال دے تو بہت سارا دے. انہوں نے بڑے پولے منہ سے کہا حلال تھا تھوڑا ہی لبو. حلال تھا تھوڑا ہی لبو. پیپر ہو رہا ہے، ٹیسٹ دے رہے ہیں. ایک آدمی حرام پہ بک جاتا ہے، ایک حلال پہ قربان ہو جاتا ہے، اللہ دونوں کو برابر کر دے. ایک کے دامن پہ کسی بدکاری کا داغ نہیں، ایک کا دامن داغدار ہے. کیا خیال ہے شمر اور حسین کو اللہ برابر کر دے؟ ورنہ تو کربلاؤں کا فلسفہ ہی ختم ہو کے رہ جائے. تو رزق حلال کا ایک وظیفہ بتاتا ہوں بڑا سوکھا. ایک صحابی آئے یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے، کوئی عمل بتا دیں. آپ نے فرمایا باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا. آپ یہ کر لیں، جو کچا نمازی ہے نا وہ بھی پکا ہو جائے گا. جو کہ بہت سارے کہتے ہیں یار وضو کرنا پڑے گا. جب وہ باوضو ہوگا نا تو نماز پڑھنے میں کوئی دیر نہیں لگی. آپ اپنی ڈیوٹی میں خالی فرض پڑھ لیں وہی کافی. ہاں ڈیوٹی سے آف ہیں پھر پوری پڑھ. ڈیوٹی میں آپ دیکھتے ہیں کہ سہولت ہے پوری پڑھ لیں، مشکل نظر آ رہی ہے خالی فرض پڑھ لیں. تو آپ نے کہا باوضو رہ تیرا رزق بڑھ جائے گا. تو آپ باوضو رہو، اللہ آپ سے پیار کرے گا. باوضو موت آ گئی شہادت کا درجہ ملے گا. اور باوضو رہنے لگے تو اللہ دروازے وہاں سے کھولے گا جہاں سے خواب و خیال نہیں، اور حلال کے کھولے گا.